بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ملک کی اعلیٰ طبی تعلیم کا بہترین ادارہ ہے جو 1860 میں قائم ہوا۔ اس عالمی شہرت یافتہ طبی ادارے کی جامع تاریخ پہلے کیمکولین ریگولر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے ہسٹری آف KEMU کے نام سے لکھی۔ اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ گزشتہ اتوار پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کی میزبانی میں MBBS کلاس 1986 کے کیمکولینز کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد ہوا۔ پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کو 1986 کے گریجویٹ ہونے کے علاوہ یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف سرجری کے سربراہ کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے پہلے کیمکولین ریگولر وائس چانسلر رہ چکے ہیں۔ وہ آج کل بطور وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں اور ملک کے اعلیٰ طبی تعلیم کے ادارے کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز پاکستان کے منتخب صدر بھی ہیں۔ KEMC کلاس 1986 کے اعزاز میں اس سے قبل بھی پروفیسر خالد مسعود گوندل کی KEMU کی VC شپ کے دوران ایک شاندار تقریب منعقد ہوئی تھی جس کا انتظام کیمکولین 1986 کے سٹار ڈاکٹر راحیل احمد صدیقی اور ان کے کلاس فیلوز نے مل کر کیا تھا۔ اس تقریب میں بھی کیمکولینز 1986 کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی تھی۔ تقریب کے میزبان پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے اپنے استقبالیہ خطبے میں دوستوں کا شکریہ ادا کیا اور ملک کی اعلیٰ طبی تعلیم کے سب سے بڑے ادارے کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز پاکستان کی ملکی اور بیرون ملک خدمات پر روشنی ڈالی۔ حالیہ تقریب میں فیڈرل ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جا جو کلاس 1986 کے سٹار ہیں نے خصوصی شرکت کی۔ ان کے ہمراہ سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر پنجاب ڈاکٹر راحیل احمد صدیقی بھی موجود تھے۔ پروفیسر ہما قدوسی، ڈاکٹر مریم قاضی اور ڈاکٹر فرح لغاری تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کرنے والوں میں شامل تھیں۔ تقریب میں شرکت کرنے والوں میں KEMC 1986 کے سٹارز میں پروفیسر کامران خالد چیمہ، ڈاکٹر میاں خالد رشید، ڈاکٹر افضال عالم، ڈاکٹر علی کاظمی، ڈاکٹر ابو بکر شاہد، ڈاکٹر احسان الحق، ڈاکٹر معین نواز، ڈاکٹر عزیر ممتاز، سرگودا سے ڈاکٹر شاہد اور ڈاکٹر افضل، کینیڈا سے ڈاکٹر مقبول مبارک ملک، ڈاکٹر محمد عارف، ڈاکٹر خالد محمود چیمہ، پروفیسر محمد سہیل، پروفیسر عارف ظہیر، پروفیسر سہیل سرور، ڈاکٹر محسن جواد، کوٹ ادو سے ڈاکٹر فہیم چشتی، قصور سے ڈاکٹر خالد حسین، سیالکوٹ سے ڈاکٹر ریاض قریشی، فیصل آباد سے ڈاکٹر محمد سلیم غوری، ڈاکٹر ذوالقرنین چودھری، ڈاکٹر نعمان خان، پروفیسر رشاد احمد خان، ڈاکٹر طاہر ملک، پروفیسر سعید احمد، شکر گڑھ سے ڈاکٹر محمد طارق، پروفیسر متین اظہار، ڈاکٹر حماد رضا نقوی، سعودی عرب سے ڈاکٹر جنید اصغر، بہاولپور سے ڈاکٹر اقبال جاوید، پروفیسر زاہد بشیر، پروفیسر علی رضا ہاشمی، ڈاکٹر آفتاب نسیم اظہر اور پروفیسر عمران مسعود بٹ سمیت 1986 کے سٹارز نے پاکستان بھر کے علاقوں سے شرکت کی۔ اس تقریب کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ لاہور اور پنجاب بھر سے آئے ہوئے 1986 کے کیمکولینز کے علاوہ ویڈیو کنیکٹیویٹی کے ذریعے امریکہ سے ڈاکٹر عمر علی، قطر سے ڈاکٹر تبندہ دوغل، انگلینڈ سے ڈاکٹر اطہر احمد سعید، ڈاکٹر ضیاء اللہ، ڈاکٹر خالد عزیز، ڈاکٹر عاصم قدوس اور پروفیسر ندیم شیخ، سعودی عرب سے ڈاکٹر اشرف نون، ڈاکٹر امان رشید، ڈاکٹر آصف علی اور UK سے ڈاکٹر راحیل قریشی اور ڈاکٹر ملیحہ خصوصی طور پر موجود تھے۔ اس تقریب کی خاص بات یہ بھی تھی کہ سٹارز 1986 نے آپس میں بیٹھ کر دوران طالب علمی کی یادیں تازہ کیں اور ماضی کے دلچسپ واقعات کا تذکرہ کیا گیا۔ شرکائے تقریب ڈاکٹر آصف محمود جا اور ڈاکٹر راحیل احمد صدیقی، پروفیسر زبیر اکرم، پروفیسر غیاث النبی طیب اور ڈاکٹر خالد رشید میاں سمیت دوستوں کے ماضی اور حالیہ واقعات سے محفوظ ہوئے۔ ڈاکٹر آصف محمود جا اور پروفیسر خالد مسعود گوندل نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ ہم زندگی کے جن مراحل سے گزر چکے ہیں، کسی کی ظہر اور کسی کی اثر ہو چکی ہے، اور قبل اس کے کہ شام ہو جائے اپنی بقیہ زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ اخروی زندگی ہمارے سامنے ہو اور ہمارے اعمال ایسے صدقات جاریہ ہوں کہ آخرت میں استقبال والی کیفیت ہو۔
اس موقع پر شرکاء کے اعزاز میں ظہرانہ کا اہتمام کیا گیا۔ بعد ازاں لاہور اور لاہور سے باہر مقیم کیمکولینز 1986 کے درمیان سنگل اور ڈبل بیڈمنٹن میچ ہوا۔ کھیلنے والوں میں پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گندل کے علاوہ پروفیسر ثاقب شفیع شیخ، ڈاکٹر عظیم الدین زاہد، ڈاکٹر محسن جواد، ڈاکٹر اقبال جاوید، ڈاکٹر فہیم چشتی اور ڈاکٹر احسان اللہ چودھری شامل تھے، جبکہ باقی مہمانوں نے بڑی دلچسپی کے ساتھ ان میچز کو دیکھا اور ماضی کی یادوں کو تازہ کیا، اور یوں یہ شاندار تقریب انتہائی خوشگوار انداز میں اپنے اختتام کو پہنچی۔